یہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک آدمی کے پاس چند بکریاں تھیں۔ اس آدمی کے دو بیٹے تھے۔ ایک لڑکے کا دماغی توازن قدرے ٹھیک نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے بڑے بھائی کے ساتھ مال مویشی چرا کر شام کو گھر لوٹتا تھا۔ اس آدمی کا انتقال ہوا تو گھر میں دونوں بھائی ہی رہ گئے اور اپنا گزر بسر کرنے لگ گئے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کو تیز بخار ہوا، جس کی وجہ سے وہ بکریاں چرانے نہ جا سکا، اور دوسرا بھائی بکریوں کو چرانے کے لیے گھر سے نکلا۔ بڑے بھائی نے اسے سمجھایا کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت نہ کرنا جس سے بکریوں کو یا آپ کو کوئی نقصان پہنچے۔ وہ درویش بکریوں کو لے کر گھر سے روانہ ہوا۔ راستے میں ایک عورت کا ٹھکانہ تھا جسے مائی سڑیتڑا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس ٹھگ باز عورت نے دیکھا کہ آج تو سنہری موقع ہے، کیوں نہ آج اس درویش کو لوٹا جائے۔ چنانچہ وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی اور اس لڑکے سے پوچھنے لگی، آج آپ کا بھائی کیوں نہیں آیا؟ تو درویش نے بتایا کہ آج اس کو تیز بخار تھا، جس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکا، اور آج کے لیے بکریاں چرانے کی ذمہ داری مجھے دی ہے۔ اس عورت یعنی مائی سڑیتڑا کہنے لگی، قدرت کسی پر ایسا وقت نہ لائے، آپ دونوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ مجھے ذرا درویش لگتے ہیں، کہیں کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس علاقے میں جن بھی رہتے ہیں جو بعض اوقات لوگوں پر حملہ بھی کر دیتے ہیں۔ ان جنوں کے ساتھ میری بڑی یاری ہے۔ آپ آج میرے گھر میں رہنا، میں بکریاں چرا کر شام کو گھر پر لاؤں گی۔ مجھے ترس آ رہا ہے، اس لیے آپ کے حصے کا کام آج میں کرتی ہوں۔ درویش سہم گیا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی جنوں سے ڈر لگتا ہے، میں ادھر آپ کے گھر میں آرام کروں گا، تب تک آپ لوٹ کر آنا، اور ہاں، میرے بھائی کو بالکل بھی نہیں بتانا۔ مائی سڑیتڑا نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں رہنا، میں آپ کی بکریوں کو چرا کر لوٹتی ہوں۔ مائی سڑیتڑا ایک ساتھ کئی بکریوں کو ٹھگنے کے بعد وہاں سے روانہ ہوئی۔ اس نے وہ بکریاں کسی دوسرے ٹگ کے حوالے کی اور کہا، ان بکریوں کا آدھا میرا اور آدھا آپ کا، ان کو لے کر دور شہر میں بیچ کر آنا، اور ہم رقم آدھا آدھا کر لیں گے۔ وہ دوسرا ٹگ جسے پڈا کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، وہ ان بکریوں کو لے کر شہر روانہ ہوا۔ شام کو مائی سڑیتڑا خالی ہاتھ گھر لوٹا۔ آنکھوں سے آنسو تھے، جسم پر زخموں کے نشان تھے۔ اس نے رو رو کر درویش کو بتایا کہ آج جنوں کی میرے ساتھ لڑائی ہو گئی تھی۔ ایک دوست جن نے بڑی مشکل سے میری جان بچائی۔ میں معذرت خواہ ہوں، آپ لوگوں کی بکریوں کو نہیں بچا سکا۔ شام کو درویش سے لڑکا گھر لوٹا، رو رو کر اپنے بھائی کو بتایا کہ جنوں نے میرے ساتھ لڑائی کی، جس کی وجہ سے میں بھاگا اور جان بچائی، جبکہ وہ جن بکریوں کو لے کر روانہ ہوئے۔ اس ڈرے سہمے حالات میں اس درویش کو تیز بخار نے جکڑ لیا۔ دوسرا بھائی سمجھ چکا تھا کہ کہانی تو کچھ اور ہے، مگر درویش کی طبیعت سخت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بکریوں کو ڈھونڈنے کے لیے نہ نکل سکا۔ ادھر اگلے دن پڈا نے تمام بکریوں کو بیچ دیا اور رقم مائی سڑیتڑا کے ساتھ آدھا آدھا کر دی۔ سڑیتڑا نے حقے کا ایک سوٹا لگایا اور کہا کہ کچھ مہینے تو سکون سے گزریں گے۔ ادھر درویش کی طبیعت میں قدرے بہتری آئی تو بڑے بھائی بکریوں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ جب اس بات کا علم مائی سڑیتڑا کو ہوا تو اس نے پڈا کے ساتھ صلاح و مشورے کے بعد فیصلہ کیا کہ درویش کو ڈرا کر یہاں سے بھگاتے ہیں، تاکہ اس کا بھائی بکریوں کو ڈھونڈنے کے بجائے درویش کو ڈھونڈے۔ اس وقت سڑیتڑا اپنی گھر سے نکل کر درویش کے گھر روانہ ہوئی۔ اس کے گھر کے قریب پہنچ کر زور سے چیخنے لگی کہ جنوں کا ایک بڑا ٹولہ مجھے مارنے کے لیے آ رہا ہے، میں بھاگ کر دور جا رہی ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ درویش یہ سن کر گھر سے بھاگ نکلا اور بھٹکتے بھٹکتے ایک دور جنگل میں پہنچا۔ یہ سنسان جنگل جہاں مختلف قسم کے جانوروں اور پرندوں کی آوازیں تھیں، وہ ڈر کر وہاں سو گیا۔ ادھر شام کو بڑا بھائی جب واپس لوٹا تو گھر میں درویش بھائی موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو قریب قریب ہر جگہ ڈھونڈا، مگر اسے وہیں کہاں نہیں پایا۔ بڑے بھائی سمجھ گیا کہ واقعی جنوں کا مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ ادھر سڑیتڑا نے پڈا کو بتایا کہ مبارک کو منصوبہ کامیاب ہو گیا ہے، اب کسی کو علم بھی نہیں ہے کہ بکریاں کون لے کر گیا ہے، اب معاملہ جنوں کے حوالے کیا ہے، وہ جانے اور دونوں بھائی
دونوں نے ہوکے کا سوٹا لیا اور بے غرض خراٹے مارنے لگے۔ درویش کو گھر میں نہ پا کر بڑا بھائی بوجھل قدموں کے ساتھ اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلا۔ کہانی جاری ہے، قسط کا انتظار کریں۔